نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین و ناظرین، اس دور فتن میں کچھ لوگ راہ حق سے بھٹک جاتے ہیں، برے کاموں میں لگ جاتے ہیں، نشے میں لگ جاتے ہیں یا کسی گندے فعل میں لگ جاتے ہیں، تو یہ بڑی پریشانی والی بات ہوتی ہے۔ کسی کا بچہ اگر اس طرح برے کاموں میں اور بری محفلوں میں برے لوگوں کے ساتھ دوستیاں شروع کر دے، برے کام شروع کر دے، چوری ڈاکے کے اندر وہ لگ جائے، تو یہ ماں باپ کے لیے بڑی پریشان کن بات ہوتی ہے۔ اور بعض بڑے بھی اس طرح کے برے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گھر والے پریشان ہوتے ہیں، عورتیں، ان کی بیویاں پریشان ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہے، پہلے تو یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ تو اس کو ہدایت دے، ہر نماز کے بعد دعا کریں، اور دعا کی مقبولیت کے لیے اور ان کو بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے، جو بچہ بگڑ گیا ہے، نصیحت سے، سمجھانے سے، نیک لوگوں کے سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتا، اس کے اوپر بات اثر ہی نہیں کرتی، آپ نے ایک مختصر سا عمل کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 101 دفعہ پڑھیں اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، 101 دفعہ پڑھنی ہے۔ اول آخر اس کے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اسے پلائیں، اور یہ عمل پورے 41 دن بلا ناغہ کریں۔ یہ تو دم کر کے آپ نے اس کو پلا دینا ہے، اور اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد آپ 100 دفعہ استغفار کر کے، اس کا تصور کر کے، بیٹا بگڑ گیا، بھائی بگڑ گیا، کسی کا شوہر بگڑ گیا، غلط کاموں میں، نشے میں لگ گیا، ہر نماز کے بعد 100 دفعہ استغفار بھی کرنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور یہ پڑھ کے دعا کریں، استغفار کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک فائدہ استغفار کا یہ ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ استغفار کرنے والوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور تیسرا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ قیامت والے دن خوش نصیب آدمی وہ ہوگا جس کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ استغفار ہوگا۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا، آپ کی دعا بھی قبول ہوگی، اور جو بھی بھائی، بیٹا، شوہر کسی کا کوئی بھی بگڑ چکا ہے، اللہ اس کو اس کی برکت سے ہدایت بھی دے گا۔ تو یہ مختصر سا عمل ہے، لیکن بڑا طاقتور ہے، بہت مضبوط عمل ہے۔ جب روزانہ اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ پڑھیں گے، یہ دعا بھی اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دے گی، اور اللہ کے جو مقرب نورانی مخلوق فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یہ بندہ اپنے بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے، دوست کے لیے کیسے پکار رہا ہے، اے اللہ تیرے کلام کو پڑھ کے پکار رہا ہے، تو اپنے اس مقدس بابرکت کلام کی برکت سے اس کی دعا کو قبول فرما۔
فرشتے بھی سفارش کریں گے، اور اللہ کے کلام کی بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور دوسری استغفار کی بھی بڑی طاقت ہے۔ ان چیزوں کی برکت کی وجہ سے اللہ اس کو ہدایت دے گا، برے کاموں سے اللہ بچا کے نیک کاموں کی طرف اس کو لگا دے گا۔ اللہ رب العزت ایسے لوگ جو اس طرح کے معاملات میں پریشان ہیں ان کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔